اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کروں گی رمضان اور اسپیشلی تقویٰ ہمیں سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کیسے پرووائڈ کرتا ہے. تو میں آپ کو اپنی جو میری گفتگو ہوگی اس کے 3 کی پوائنٹس بتا دیتی ہوں. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ رمضان جو ہے وہ ہمیں ایک پرسنل کریکٹرسٹک تقویٰ ڈیولپ کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے، یا ہمارا جو تقویٰ ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس پہ کچھ اسپیکرز نے بات بھی کی ہے. میں کوشش کروں گی اس کو تھوڑا مختلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں. پھر تقویٰ ہمیں نفسیاتی اسٹرینتھ کیسے مہیا کرتا ہے، اور تقویٰ ہمیں ایک بہت پاورفل ڈیسیژن میکر کیسے بناتا ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہم اپنے اس گفتگو میں ڈسکس کریں گے. جب آپ میں تقویٰ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں. اور یہ کیسے بنتے ہیں ہم اس سے آغاز کرتے ہیں. آیت میں نے دوبارہ نہیں لکھی کیونکہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ اس لیے ہم پہ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں. تو سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے ایک اللہ کے ایک ایسے خوف کا نام ہے آسان الفاظ میں جس سے ہمارا عمل بدل جائے. بچے جو ہیں وہ بڑی پیاری پیاری اگزامپل دیتے ہیں. تو ایک بچی نے مجھے بتایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ ٹیتھ برش کر رہے ہو نا اور آپ کو شیطان کہے کہ نلکا کھلا چھوڑ دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ نلکا بند کر دیں، پانی نہ ویسٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. مجھے 1 سیکنڈ دیجیے. میں ٹھیک ہے، اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ سلائڈ ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے خوف سے ہم اپنا عمل بدل دیں. دیٹس دا امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ اپنا عمل بدل دیں. رات کو جب سب سو گئے ہوتے ہیں تو آپ اپنے موبائل پہ جو دل کرے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ کے خوف سے کوئی کام کرنا اور اللہ کے خوف سے کسی کام کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیے روزہ وہ ایک واحد عبادت ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتی. آپ کو پتا ہوتی ہے یا صرف اللہ کو پتا ہوتی ہے؟ یعنی باقی سب عبادت کوئی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نا. آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے. لیکن روزہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ آرام سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں جبکہ آپ نے نہ رکھا، لیکن آپ نہیں بولتے. آپ اللہ کے خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اللہ کے خوف سے. کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. بندے کو پتہ چل ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس طرح روزہ تقویٰ ڈیولپ کرنے میں آپ کو مدد کرتا ہے کہ خالصتاً آپ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، مطلب باقی ساری جو ہمارے نیکیاں ہیں اس کی جزا بتائی، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ کیا جزا دے گا وہ سرپرائز ہے. تو یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کے خوف سے اپنا عمل بدل دیں. عمل نہیں بدلتے، وہ صرف خوف ہوتا ہے. یعنی اللہ کا خوف تو ہم سب کو ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں. ڈرتے تو ہم سب ہیں، لیکن تقویٰ سب کو نہیں ہوتا. اس کی مثال اب آپ ایسے سمجھیے کہ آپ نے اس کانفرنس، آپ یہ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھ کے گئے تو عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ ویسے ہی کہ ویسے ہی ہیں. آپ نے ویسے ہی ٹی وی دیکھی، آپ نے ویسے ہی ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے ویسے ہی جو دل کیا کھایا. تو تقویٰ تو کوئی ڈیولپ نہیں ہوا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تقویٰ، جنت جو ہے وہ تقویٰ والوں کو، تقویٰ رکھنے والوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے. متقی لوگوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت کا وعدہ خوف رکھنے والے لوگوں کو نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے تقویٰ رکھنے والوں کو جنت کا وعدہ کیا. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ تقویٰ کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ایک کوئکلی میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ تقویٰ کیا نہیں ہے. ہم تقویٰ جب سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے ان نیچرل قسم کے ہم نے کام کرنے جس سے تقویٰ ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ سے مانگا نہیں گیا. ڈونٹ گو اوور بورڈ. اس سے زیادہ کریں جو آپ سے مانگا گیا. اس کی اس حدیث کا تھوڑا سا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، تھوڑا سا میں بھی کر دوں کہ 3 صحابی وہ آئے ازواج کی خدمت میں، اور انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیسی تھی. میں اس کو کوئکلی پیرافریز کر رہی ہوں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بتائی.
تو صहाबा کرام ने कहा नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, तो हमें तो कुछ ज़्यादा करना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो एक ने कहा मैं तो पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं पूरे साल रोज़े रखूंगा, और तीसरे ने कहा मैं तो जो है वो कभी औरत से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह का फरमाबरदार हूँ, लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूँ और खोलता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। तो ये जो अनरियलिस्टिक म्यार है ना कि अगर हमने रात जागना है तो पूरी रात जागते रहना है, या किसी एक का हक अदा कर रहे हैं तो दूसरे सारे हुकूक में कमी वाकई हो गई। तो ये चीज़ें इस्लाम हमसे कोई ऐसा तकाजा नहीं करता कि जिसमें हमें अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़े। ठीक है, इसलिए आप देखें, आपसे रोज़ा सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक रखने के लिए कहा है, पूरे 24 घंटे नहीं रखने के लिए कहा गया। और फिर आपकी रोज़े के बाद जो आपको खाने पीने की इजाज़त है, आपकी सेक्सुअलिटी के एक्सप्रेशन की इजाज़त है, तो ये बड़ा फितरी दीन है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था कि हमसे जब हम तकवा समझते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कुछ बहुत अजीब व गरीब किस्म का अमल करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि तकवा क्या है और तकवा क्या नहीं है। तो क्विकली मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि रोज़े का मकसद क्या है, तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा अल्लाह का वो खौफ है जिससे इंसान अपना अमल बदल ले। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रोज़ा जो है वो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में एक बिहेवियरल चेंज आता है, यानी हमारा अमल कैसे बदल जाता है। ठीक है, अमल बदलना या नई आदतें अपनाना तकवा के सबब आसान हो जाते हैं। अब मैं आपको एक क्विक मिसाल दूंगी, हमाद साहब की मिसाल लीजिए। हमाद साहब जो हैं एक इंतहाई ओवरवेट साहब हैं। साल के शुरू में उन्होंने रेजोल्यूशन बनाई कि वज़न कम करना है, और वज़न कम करने के लिए इनको जो है वो डाइटिंग करनी चाहिए ताकि वो मज़ीद हैंडसम और यंग नज़र आए। तो हमाद साहब ने जो है ग्रोसरी की, खूब सारे हेल्दी फूड लिए, साथ जिम चले गए, जिम की भी मेंबरशिप ले गई, कमाल हो गया। 3 दिन खूब हेल्दी फूड खाया, खूब मोराल उनका हाई रहा, जिम में भी घंटा लगाया। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस में एक कोलीग जो था हमाद साहब का, वो पिज्ज़ा और कोक लेकर आया क्योंकि उसकी प्रमोशन हो गई थी, और यहाँ सब ने खाना शुरू किया। और वहाँ बताइए क्या हुआ, क्या करेंगे हमाद साहब अब? ठीक है, हमाद साहब की बस हो गई, और हमाद साहब ने भी जो है वो पिज्ज़ा के 3-4 पीसेस खा लिए। अब इसी मिसाल में, मैं थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव रखना चाह रही हूँ। अब इसी मिसाल में आप सिर्फ एक चीज़ बदल दीजिए, हमाद साहब ने दोबारा खाने पीने से तौबा की, यानी खाने पीने से बाज आ रहे हैं, लेकिन अब मकसद जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब मकसद अल्लाह की रज़ा है, अब मकसद तकवा का हुसूल है। अब साहब डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, अब साहब ने रोज़ा रखा हुआ है। अब इनके ऑफिस वाले जितने भी पिज्ज़ा लाएं, जितनी भी कोक लाएं, आप मुझे बताइए खा लेंगे रोज़े की हालत में? अब इनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? खाएंगे रोज़े की हालत में? वो समझिए वो एक नॉन नॉन मुस्लिम एनवायरनमेंट में काम करते हैं, नहीं, वो नहीं खाएंगे। ठीक है, क्यों? अब मकसद डिफरेंट है। तो तकवा हमें इस बात के काबिल बनाता है कि हम अपनी आदतें बदल सकें। वो एक हमें बड़ा सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड करता है अच्छी आदतें अडॉप्ट करने का और बुरी आदतों से जान छुड़ाने का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो इसको थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इंसान, ये ध्यान में रखिए कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जो है हमारे, जो जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो तो अभी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ठीक है, सबकॉन्शियस भी है, लेकिन अभी कॉन्शियस माइंड मेरी बात सुन रहा है। और इसी तरह हमाद साहब को भी उनके जो है कॉन्शियस माइंड ने बताया कि वो मोटे हो रहे हैं और उनको जो है डाइटिंग करनी चाहिए। दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी तमाम विशेज़, हमारी आरजुएं, हमारी आदत सब बहुत डीप रूटेड होती हैं। ठीक है, तो जब हम कोई आदत बदलने लगते हैं तो डिसीजन हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है, वो बताता है कि हमाद साहब को कि वो मोटे हो रहे हैं, और कॉन्शियस माइंड कहता है कि आप डाइटिंग कीजिए। आप 2-4 दिन डाइटिंग करते हैं, हेल्दी खाते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अपना डाटा खंगालता है और वो कहते हैं कि नहीं साहब,
میرے پاس تو کوئی اور ڈیٹا موجود ہے, میرے پاس تو یہ ڈیٹا موجود ہے, اور میرے پاس تو آپ کا جو انفارمیشن موجود ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا نارمل نہیں ہے, یہ ہماری عادت نہیں ہے, یہ تو آپ نہیں کرتے, آپ تو ہیلدی نہیں کھاتے, آپ بیک ٹو اپنی عادت ہو جائیں. وہ آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے سب کانشیس مائنڈ, کہتے نہیں اپنی عادت پہ واپس ہیں, جو آپ کرتے تھے وہی کریں. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑے ایکٹیولی کوئی نئی عادت اپناتے ہیں, اور 10 days ڈاؤن دا روڈ, ایک ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا سب کانشیس مائنڈ ان کو پیچھے پل کر رہا ہوتا ہے, کہتے نہیں ہم پیزا کو کھاتے پیتے ہیں, ہم وہی کھائیں گے, ٹھیک ہے, ہم سے نہیں کھائی جاتی یہ سبزیاں. تو سب کانشیس مائنڈ جو ہے ہماری اولڈ ہیبٹس ہے اس کی طرف ہمیں پل کرتا رہتا ہے, پرانے پیٹرن کی طرف ہمیں پل کرتا رہتا ہے. کیا کریں اب ہم؟ پل ہوتے جائیں, اپنی ریزولوشنز بریک کرتے جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ نئی عادتیں اپنائیں. ٹھیک ہے, آپ کیسے نئی ہیبٹس بناتے ہیں؟ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں. آپ ایسے نہیں یعنی آپ ایسے بناتے ہیں کہ ایک بیہیویئر کو یا ایک عمل کو آپ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اور اتنی بار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. اور جب کوئی چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کا مائنڈ آپ کا دوست بن جاتا ہے, آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے. پھر اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے نا تو آپ کا مائنڈ ریمائنڈ کرواتا ہے آپ کو. جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے, کچھ لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی اور ان سے نماز چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے, یا ماڈرن سائیکالوجیز کو کہتی ہے کہ ان کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ کائنڈ آف ان کو ریسٹ نہیں کرنے دینا, اس نے ریسٹلیس کر دیا, وہ تنگ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ تو نماز پڑھتے تھے, آپ نماز پڑھی ہے, آپ نے نہیں پڑھی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے, مسلسل نہیں پڑھتے, جمعے پہ جمعہ مس کرتے ہیں, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کا مائنڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی ہمارا نارمل ہے, ہماری تو عادت ہی نہیں ہے, ہم تو یہ کرتے ہی نہیں. تو اب تھوڑا سا ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ, اور یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ ریپیٹیشن کریں گے تو تقوی آپ کو زیادہ مفید ہوگا. یعنی روزہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ڈیسیجن ہوگا ڈائٹنگ کی نسبت, کیونکہ روزے میں تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کی رضا کا حصول اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے رمضان ایک بڑا زبردست موقع ہے نئی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا. ماڈرن سائیکالوجی میں ہمیں ڈفرینٹ نمبرز ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 66 ڈیز میں ایک ہیبٹ بنتی ہے, کوئی کہتا ہے 1 سال لگتا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ 22 سے 23 دن رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے زیادہ تو نہیں ہے ماڈرن سائیکالوجی, تو جو ہمیں 29 30 دن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ بہت ہے ہمارے نیورونز کو ریوائر کرنے کے لیے, یہ بہت ہیں ہماری نئی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو کوئکلی ایک کام دے رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر شازیہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایک پیپر اور پین لے کے بیٹھے, تو مجھے امید ہے کہ آپ لے کے وہ بیٹھے ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں آپ کوئکلی 3 ہیبٹس لکھ لیں جو آپ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ رمضان میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, میں یہ کہوں گی جو آپ ابھی سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک پیپر پہ لکھ لیجیے. پلیز ریمبر دیٹ رائٹنگ از اے ویری پاورفل فینومینا. رائٹنگ ہیز اے لاٹ آف پاور ایسوسیٹڈ ود اٹ. جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں نا, وہ انشاءاللہ اس پہ بھی میں کبھی لمبی بات کروں گی, لیکن ابھی یہ میرے ٹاک کا پارٹ نہیں. تو آپ لکھ لیجیے, گزارش ہے میری, آپ میں سے جتنے لوگ لکھ لیں گے وہ فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے, اگلی بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ جو پلاننگ کریں رمضان کی وہ بہت ہی میٹیکولسلی کریں. ایک ایک چیز لکھیں, ایک ایک چیز. ٹھیک ہے, ٹریکنگ شیٹ بنا لیں. ٹریکنگ شیٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھا ہے کہ ہاں جی نماز ہے, نماز کے آگے 5 کالم بنائے ہیں. بہت ساری جو ہیں وہ ابھی ہمیں ہیبٹ ٹریکرز, ابھی ایپس بھی مل جاتی ہیں. میں چونکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل انسان نہیں ہوں تو شاید میں ایپس کا آپ کو کچھ نہ بتا سکوں, لیکن پیپر اور پینسل پہ بھی آرام سے بنایا جا سکتا ہے, پیپر اور پینسل کی مدد سے. تو ٹریکنگ شیٹ میں آپ کیا کریں گے کہ ریمبر وٹ ایور یو ٹریک یو امپروو. جس چیز کو, جس ہیبٹ کو آپ ٹریک کرتے ہیں نا وہ آپ امپروو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک عادت بنانی ہے کہ میں روز قرآن کی تلاوت کروں گی. آپ ایک کیلنڈر لیں اور اس کو ایسی جگہ پہ چسپاں کر دیں جہاں اس کو آپ ہر روز دیکھ سکیں, یعنی کہ گزارا ہی نہ ہو, اس کو اپنے شیشے پہ جا کے لگا دیں, اس کو دیکھیے بغیر. تو اس کیلنڈر پہ جب آپ ایک مارک لگائیں گے نا تو وہ مارک آپ کو بتائے گا ہاں آج میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے. اور اگر وہ مارک نہیں لگا ہوا تو وہ آپ کو بے چین کرتا رہے گا کہ میں نے نہیں کیا آج تلاوت, وہ بار بار آپ کو یاد دلائے گا.
ٹھیک ہے. ہم ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا کب ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ آپ کو فجر کے بعد، فجر کے بعد کا چونکہ قرآن اس کی زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے آپ لکھ لیجیے کہ میں فجر کی نماز کے بعد اتنا قرآن پڑھوں گی، اور پلیز اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. لائک وہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے بھی فرمایا نا کہ شروع میں ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اینڈ میں ہم بالکل اینڈ کے لیے تھوڑی سی انرجی زیادہ بچا کے رکھیے. اس وقت آپ نے ٹربو چارج لگانا ہے، اس وقت آپ نے 5th گیئر لگانا ہے. تو آپ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو تھوڑی بھی ہو لیکن وہ لگاتار ہو. ٹھیک ہے، تھوڑی بھی ہو لیکن وہ کنسسٹنٹ ہو، اتقان. تو دوسری میں آپ کو کیا بات بتا رہی تھی کہ آپ کب کریں گے، آپ کیا کریں گے. پہلی یہ بات تھی میں قرآن کی تلاوت کروں گی، اور آپ کب کریں گی. انگریزی میں جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے گروز ہیں وہ کہتے ہیں اف اٹس ناٹ ان یور کیلنڈر یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. یعنی کہ اگر آپ نے اس میں کیلنڈر میں مارک کر کے نہیں رکھا ہوا کہ آپ نے کب کرنا ہے تو آپ ایکچولی وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ کہ آپ ایک اپنا، جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی بڈی کہتے ہیں، ایک سہیلی پکڑ لیں، اپنے ہسبینڈ کو پکڑ لیں، اپنی وائف کو پکڑ لیں اور ان کو کہیں کہ یہ دونوں کام ہم ساتھ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، اس کا مراد، اس کی موٹیویشن گرتی جاتی ہے. ابھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں، یو ول بی سو موٹیویٹڈ، ابھی آپ نے کانفرنس اٹینڈ کیے، لیکن پرسوں آپ کی موٹیویشن لیول وہ نہیں ہوگی جو آج ہوگی. تو جب آپ ایک گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی دوسرے بندے کے ساتھ ایک ہی گول کے حصول کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا morale ڈاؤن ہو رہا ہوگا تو دوسرا آپ کو کہے گا نہیں 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 ہم نے کرنا ہے. اور جب دوسرے کا morale ڈاؤن ہو رہا ہوگا، یعنی کہ آپ کو فجر کے بعد بہت نیند آ رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سو رہی ہوں میں سو رہی ہوں، آپ کی بہن کہہ رہی ہے نہیں 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 جاگو، بس ایک پیج ہے، بس ایک پیج ہے، یو کین ڈو اٹ. اس نے یہ 2-3 جملے بولے اور یو ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو ہیو این اکاؤنٹیبلٹی بڈی. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ what do you want to do, when do you want to do, or where do you want to do, اور کس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اب تو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، اپنے واٹس ایپ گروپس بنائیں اور اس میں اپنی، اگر آپ کے فزیکلی کوئی ساتھ نہیں ہے تو اپنی سہیلی کو کہیں کہ ہم دونوں یہ کام مل کے کریں گے. آپ لوگ آپس میں اگر سہیلیاں آن لائن ہیں، یا چونکہ میں صرف خواتین کو پڑھاتی ہوں اس لیے مجھے دوسرے جینڈر کو ایڈریس کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہمارے ساتھ ہمارے جو مرد حضرات موجود ہیں وہ بھی اپنا گروپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنا آپ اکٹھے کام کرتے ہیں اتنا ہی گول کی اکمپلشمنٹ کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب جو میں بات بتا رہی ہوں بہت غور سے سنیے گا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو سمیہ نے بھی بتائی، تھوڑی سی میں بھی بتا دیتی ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ویژولائزیشن. بہت پاورفل فنومین ہے، بہت ہی پاورفل فنومین ہے. یہ کرتے ہیں ہم کیسے؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو کرنے کی. ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک پیپر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا آئیڈیل رمضان لکھیں. آپ نے آج کتنی ساری زبردست باتیں سنی. آپ نے یہ سنا کہ صدقہ کرنا ہے، افطاری کرانی ہے، زیادہ نہیں کھانا، زیادہ نہیں سونا، انرجی لیول کیسا آنے. آپ یہ ساری باتیں اس پیج پہ لکھیں اور پریزنٹ ٹینس میں لکھیں. آپ کیسے لکھیں گی؟ میں صبح تہجد کے ٹائم پہ اٹھتی ہوں. یہ نہیں کہ میں اٹھوں گی، اپنے پریزنٹ ٹینس میں لکھیں میں صبح تہجد کے ٹائم پہ اٹھتی ہوں، تہجد پڑھ کے خوب دعا مانگتی ہوں، اور جو دعائیں ہیں اس کو بھی آگے ساتھ لکھ دیں. پھر میں خوب استغفار کرتی ہوں، پھر میں سحری بناتے ہوئے بھی دعا کرتی ہوں، پھر ہم بسم اللہ پڑھ کے سحری شروع کرتے ہیں، پھر ہم فجر کی اذان سے پہلے دعا کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی ڈیٹیل آپ لکھ سکتی ہیں اس پیپر پہ لکھیے. یقین کیجیے یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ نے یہ، آپ دیکھیے واللہ کتنا زیادہ ڈفرینس آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کوئی 2-3 پیج بن جائیں گے. تہجد سے سٹارٹ کریں اور آل دا وے ٹو عشاء یا تراویح. اور جیسے آپ کو کسی اور اسپیکر نے بھی بتایا کہ سوئیے ضرور، رات کی نیند جو ہے وہ ضرور لیجیے. دیکھیے جتنا آپ فطرت کے اگینسٹ جائیں گے نا اتنا ہی آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. تو رات کو، اگر رمضان کی راتیں چھوٹی ہیں اب، تو اگر آپ 2-3 گھنٹے بھی سو جائیں تو دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار یو، بہت ہوگا آپ کے لیے. لیکن آپ دن کو سارا دن سوتے رہیں، 8 سے 12 گھنٹے بھی سوئیں تو وہ رات کی 3-4 گھنٹے کی نیند کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے، چونکہ میں ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں ہر وقت ہمارے پاس یہ ماڈرن ڈیز سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. اور ایک کامن فنومینا جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ فطرت کے اگینسٹ جائیں اور فطرت جو ہے پھر آپ کو کہے کہ زبردست میں آپ کو ہیلدی بھی رکھوں گی، آپ کو ڈپریشن فری بھی رکھوں گی.
تو جتنا اپنی زندگی آپ فطرت کی الائن کر سکیں اتنا کیجیے. تو آپ نے یہ سارا لکھ لیا, یہاں تک آپ کی رمضان کی ڈیٹیل میں روٹین ہو گئی. اس پیج کو آپ روز پڑھیں, روز پڑھیں, اور یہ رمضان میں روز نہیں پڑھیں, آج سے روز پڑھنا شروع کریں. یہ آپ کے برین کو سگنل دے گا, ٹھیک ہے, آپ کا برین ریوائر ہوگا نیو ہیبٹس اڈاپٹ کرنے کے لیے. برین ہمارا پلاسٹک ہوتا ہے, کوئی سالڈ چیز نہیں ہے یہ. تو یاد رکھیے کہ رمضان کی تیاری, دوبارہ بھی جو میں نے کہا تھا میں ایک اور دفعہ کہہ دوں کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. صحابہ کرام 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے, اور ہم رمضان میں انٹر ہو کے تیاری شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سمجھا ہے آج, جو سیکھا ہے وہ آج سے سٹارٹ کریں, ابھی سے سٹارٹ کریں, ابھی سے پلانر بنائیں, ابھی سے دعا لسٹ بنائیں. اینڈ لیو ایچ ڈے, ہر دن کو ایسے گزاریں جیسے آپ رمضان میں گزارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آنکھ بند کر کے آپ نے اس جو پیپر پہ لکھا ہے اس کو امیجن کریں. آپ اپنے آپ کو سارے کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں, اب آپ دعا مانگ رہی ہیں یا مانگ رہے ہیں. آنکھ بند کر کے پوری روٹین آنکھوں کے سامنے چلائیں, ایک ویڈیو کی طرح. ٹھیک ہے, یہ آپ کی برین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, آپ کی نئی ہیبٹ اڈاپٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہر وہ چیز کرتا ہوا دیکھیے اپنے دماغ کی آنکھ سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اس پیپر کو آپ بار بار پڑھیں, جتنی بار پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. ایک اور جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ آپ وائس ریکارڈ کر لیں اپنی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو وہ ریکارڈنگ بار بار چلائیں کہ اچھا میں صبح تہجد کے لیے اٹھتی ہوں اور یہ کرتی ہوں, اور اس پہ ساری سنتیں, ساری دعائیں, جتنا میٹیکولسلی, جتنا ڈیٹیل میں اس کو لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں. ٹھیک ہو گئی, یہ بات سمجھ آ گئی, کریں گے. پھر میں اگلے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ جانے سے پہلے جی کریں گے. ٹھیک ہے, باقی سارے لوگ چلیں, زبردست ہو گیا الحمدللہ. اور میں آپ کو بس ایک آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ تقوی اینڈ ڈیسیجن میکنگ. یہ تقوی آپ کو ایک بہت پاورفل ڈیسیجن میکر کیسے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں تقوی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ماحول کے رحم و کرم پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر اللہ نے ایک ڈیسیجن میکنگ پاور رکھی ہے, اس پاور کو استعمال کر کے آپ اپنے ایکشنز یا عمل کو بدل سکتے ہیں. ڈائٹنگ اور روزے کی مثال ذہن میں رکھیں, ایک دو مثال میں آپ کو اور دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ماحول کے, یا میں اور آپ اپنے ماحول کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں, تو اس کو اس طرح الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے کہ لیٹس سے خدا نخواستہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے کیا کیا, آپ نے بھی مڑ کے اس کو تھپڑ مار دیا. نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ نے آپ کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ رکیے, آپ سوچئے, اور آپ نے اپنا رسپانس چوز کیجئے کہ بھائی میں سوچوں تو صحیح, اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا. بڑی ایک ٹپیکل ایگزامپلس میں اپنے ٹاکس میں دیا کرتی ہوں کہ ہسبینڈز آفس سے لیٹ آتے ہیں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے, کہاں تھے آپ, میں آپ کا کب سے انتظار کری تھی, میں یہاں پریشان حال بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, نہیں, اللہ نے آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی پاور دی ہے, چوائس دی ہے. آپ سوچیے, اپنا رسپانس چوز کیجئے کہ میاں آئیں گے تو میں کیا کروں گی, اور وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو. اور جب آپ یہ کر جاتی ہیں, آپ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا, یقین کیجئے کہ آپ کے رسپانسز بھی بہترین ہو جاتے ہیں, آپ خود بھی ایک بہترین انسان بن جاتی ہیں. جب آپ نے اپنا رسپانس ڈیسائیڈ کر لیا, اب آپ دروازہ کھولیں گی تو کیا کہیں گی, اب آپ وہی کہیں گی کہ کہاں تھے آپ, اور چیخیں گے چلائیں گے. آپ کہیں گے نہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے, میں پریشان ہو رہی تھی آپ کے لیے. یعنی یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن. جب آپ ایسا سوچنے کا ڈیسیجن لیتی ہیں یا لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ ایک خوبصورت انسان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث دیکھتے ہیں ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ اور بد عملی سے نہیں رکتا, اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ رکھ کے آپ یہ ڈیسیجن نہ لے سکے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اور اپنے ایکشنز کو کنٹرول نہیں کرنا, تو پھر روزہ کس بات کا. روزہ تو یہ ٹریننگ کر رہا ہے آپ کی. اگر آپ کو ٹریننگ نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تقویٰ جو ہے بیہیویئرل چینج لانے میں مدد کرتا ہے. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, کھانا سامنے رکھا آپ نہیں کھائیں گے. اگر آپ کھانے سے رک سکتے ہیں تو آپ جھوٹ سے بھی رک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کیپیسٹی دی ہے. اور کیا ہے کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ روزہ شیطانوں کے حملے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. روزے دار کو چاہیے کہ وہ بدزبانی اور جہالت سے اجتناب کرے, اور اگر کوئی شخص اسے لڑے یا گالی دے تو اسے کہتے ہیں میں روزے دار ہوں. یعنی میرے اندر یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے کہ
میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں. اور اگر آپ مجھ سے لڑائی کر رہے ہیں اور آپ مجھے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ ڈیسیژن لیتا ہوں کہ میں آپ کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کروں گا جس طرح سے آپ مجھے جس طرح سے آپ میرے اوپر اٹیک کریں. میرے اندر وہ پاور ہے کہ میں اپنا رسپانس بدل سکوں. میرے اندر یہ پاور ہے کہ میں آپ سے کہہ سکوں کہ میرا روزہ ہے, میں نے نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان ریفلیکس ایکشن کی محتاج, انسان ریفلیکس ایکشن کا محتاج نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور دی ہے. کوئی آپ کو تھپڑ مارے, کوئی آپ کو برا بھلا کہہ جائے تو یو کین ایکچولی پاز اینڈ یو کین تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین یو کین میک اے ڈیسیژن کہ میں نے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. تو تقویٰ سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. کوئکلی ریویو کر دوں, میرا ٹائم 2-3 منٹ رہ گئے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ روزہ تقویٰ ڈیولپ کرنے میں ہمیں مدد کرتا ہے, اور تقویٰ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تقویٰ سے ہمیں سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کیسے ملتی ہے. ہم نے تھوڑا سا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈز اور ہیبٹ کی ڈیولپمنٹ پہ بات کی, اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویژولائزیشن کریں گے, آپ اپنی روٹین لکھیں گے یا اس کو ریکارڈ کریں گے اور اس کو بار بار سنیں گے, اور آج ہی کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ بعد میں کریں گے, رمضان کے شروع ہونے کے بعد اگر اپنی ٹریننگ اسٹارٹ کریں گے تو پھر کم فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ تقویٰ جو ہے آپ کو بہت ہی پاورفل ڈیسیژن میکر بناتا ہے. میں اس کے ساتھ اپنی انشاءاللہ ٹاک کا اختتام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اور سیکھا اس پہ عمل کی توفیق دے. مجھے یہ بتائیں ہوسٹ کہ میں 1-2 کوشچنز لے سکتی ہوں, کیا میرے پاس ٹائم ہے یا شوڈ آئی وائنڈ اپ؟ کوئی مجھے کوئکلی بتا دیں پلیز. جی انشاءاللہ بنا 3 منٹس ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اگر کوئی کوئکلی کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. میری طرف سے مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تسبیحہ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر آپ ایک دن, تھینک یو دوریا فار دا ورچوئل ہگس, آپ کو بھی, ایک دن آپ نے ایک کام کیا ہے اور اگلے دن آپ وہ کام نہیں کر پا رہے تو آپ فوراً انالیسس کریں گی کہ آپ نے وہ کام کرنے کے لیے جتنے پری ریکویزٹس تھے وہ آپ نے استعمال کیے. میں نے آپ کو کیا پری ریکویزٹس بتائیں, آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ آپ کام کب کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کس کے ساتھ کریں گے, اس کے لیے آپ نے ویژولائزیشن کی, اس کے لیے آپ نے کوئی اپنا پلانر بنایا, اس کے لیے آپ نے کوئی اپنی ٹریکنگ شیٹ بنائی. ٹریکنگ شیٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ میں ٹریکنگ شیٹ کو میں ذہن میں نہیں آ رہا اردو میں کیا کہتے ہیں, لیکن میں امید ہے کہ میں کنوے کر پا رہی ہوں کہ آپ سامنے لگا کے لکھیں کہ میں نے آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, میں نے آج کسی کے ساتھ غیبت تو نہیں کی, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ دس آنسرز دا کویشچن. اس کے ساتھ میرا ٹائم ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.